अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अमान, खालिद क़य्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ साराना और आपको प्रोग्राम खबर की खबर में खुश आमदीद कहता हूँ। और हस्ब मामूल हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर व बरकत का बाइस बने और पाकिस्तान के लिए ढेरों अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने किस तरह अहम खबरों को किस तरह डिस्प्ले दिया, किस रंग में दिया, किस अंदाज में दिया, एक नज़र डालते हैं। वफाकी काबीना का मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। साबिक हुकूमत ने तजारती खसारा दुगना किया। वजीर खजाना ने 3 माह में मुआशी हालात की बेहतरी की नवीद सुना दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ तमाम चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए पुरअज़्म। काबीना को मसाइल हल करने के लिए सख्त मेहनत की तलकीन को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पर डिस्प्ले किया है। रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी के अल्फाज हैं, इमरान खान मैशत के लिए बारूदी सुरंगें नहीं, एटम बम बिछा कर गए। पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी बरकरार नहीं रख सकते, वजीर खजाना। इसी खबर के लिए रोजनामा जंग ने इन अल्फाज का चुनाव किया। काबीना मुआशी सूरत हाल पर तशवीश, मुल्की कर्जे दुगने, तजारती खसारा 43 अरब डॉलर। ब्रीफिंग, रोजनामा दुनिया ने वफाकी काबीना इजलास की ब्रीफिंग को सुर्खी के तौर पर लिया। पेट्रोल पर सब्सिडी जारी नहीं रख सकते, इमरान खान ने नई हुकूमत की मुश्किलात के लिए पेट्रोलियम मसनूआत को सस्ता किया। 3 माह में बेहतरी आएगी, वजीर खजाना। रोजनामा नवाए वक्त ने वजीर आजम के बयान को अहमियत दी। डूबती नाव किनारे लगाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ। इमरान बारूदी सुरंग बिछा कर गए, वजीर खजाना। इसी खबर के लिए रोजनामा नई बात की सुर्खी के अल्फाज हैं, तमाम चैलेंजेस पर काबू पालेंगे। बदकिस्मती से खजाना जिस हालत में मिला वो मेरी ख्वाहिश पूरा करने के काबिल नहीं, शहबाज शरीफ। रोजनामा खबरें ने वजीर आजम के बयान को हाईलाइट किया। इल्हान उमर की मुलाकात, अमरीका से बाहमी एहतराम पर ताउन को मजबूत करना चाहते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी तोशा खाना के केस से मुतालिक है। इमरान को मिले तहाइफ की तफसील फराहम करने का हुक्म, जो लोग तहाइफ घर ले गए इनसे वापस लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इंग्लिश अखबार द न्यूज की टॉप स्टोरी है, IMF पुट्स 5 डिमांड्स बिफोर शहबाज गवर्नमेंट। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, गवर्नमेंट टू पुल नेशन आउट ऑफ डेट ट्रैप। डॉन अखबार की लीड स्टोरी है, IMF वांट्स PTI's रिलीफ पैकेज रिवर्स्ड। इसी खबर को द नेशन ने फ्रंट पेज पे कवरेज दी। कंट्री इज caught in debt trap, PM reveals in first cabinet meeting। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की हेडलाइन स्टोरी है, रोल अप योर स्लीव्स, PM tells his war cabinet। एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। तमाम चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ। काबीना की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमेरिका से बाहमी एहतराम पर ताउन को मजबूत करना चाहते हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ की तफसील आम करने का हुक्म। वजीर आजम की सदर मुमलिकत से मुलाकात, कौमी सलामती से के अमूर पर तबादला ख्याल। आज के प्रोग्राम में रोजनामा डॉन का इदारिया वेवर्ड प्रायोरिटीज़ और रोजनामा दुनिया में खुर्शीद नदीम साहब का कालम सियासी जमात और सियासी फ़िरका शामिल है, जबकि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड है पुराना पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम जी। आज तो मौसम ज़रा कदरे बेहतर था, को बादल शादल भी हल्के से थे, बारिश भी हुई ना, DHA की तरफ बारिश भी, DHA की तरफ बारिश भी। हाँ, आप DHA रहते ना, हमारे वहाँ बारिश होती है। रिंग रोड सारा बारिश हुई है, रिंग रोड पूरा धर्मपुरा उस सब बारिश। अच्छा, लेकिन मौसम ओवरऑल जो है ज़रा बेहतर है और शुनीद यही है कि आज दोपहर को भी किसी टाइम बारिश होगी। तो आपने बारिश की 3 दिन पहले पेशीन गोई की थी, हम तो खुश हो गए, चलें कोई रोज़ों में रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन और मैंने कहा बंदा गुड़ ना दे, गुड़ किसी बात तो करे ना कम से कम, चलो इतना ही काफ़ी था। लेकिन मैंने तो महकमा मौसमियात की उसके मुताबिक पेशन गोई की थी। आप तो खुशगवार मौसम की खुशखबरी सुना रहे थे, लेकिन मेरा नुकसान हो रहा था, मेरे दाने कम हो जाने थे। अच्छा, जो साजिश हुई है ना, गंदम को नुकसान इनकी वजह से। अच्छा, अल्लाह ताला वो गंदम के दानों की एक एक दाने की हिफाजत करे जी, क्योंकि वो एक दाने के पीछे जितनी किसान की मेहनत होती है, बिल्कुल वो हम नहीं समझ सकते। ये वही समझ सकता है जो चिलचिलाती धूप के अंदर हल चलाता है और वो पानी देता है और वो सारा करता है, उसको एक एक दाने की जो कीमत का अंदाज़ा वो होता है। अच्छा सर, कल वफाकी काबीना का इजलास था, लेकिन पहले मैं एक रिपोर्ट आपको शेयर करता हूँ, उसके बाद इस पर बात करते हैं। इत्तेहाद इंशाअल्लाह ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर पाकिस्तान के
22 करोड़ आवाम की खिदमत के लिए आप दिन रात मेहनत करके कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब करते हुए कहना था कि इत्तेहाद जाति पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्क के 22 करोड़ आवाम की खिदमत करना है। उन्होंने कहा कि तजर्बाकार अफराद काबीना में हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आपकी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने आपको ये जिम्मेदारी सौंपी। आवाम को जो तवक्कुआत आपसे हैं आप खलूस से पासा बदल दें। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की खिदमत के लिए आप दिन रात मेहनत करके कामयाबी हासिल करेंगे और चारों सूबों से जो आवाम आपसे तवक्कुआत लगाए बैठे हैं खलूस और नेक नीति से आप पांसा बदल देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत गुर्बत, बेरोजगारी और अफरात ज़र जैसे चैलेंजेस से नबरद आज़मा है। मुश्किलात के खिलाफ जंग में गुज़िश्ता हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही। मैं इसको एक किस्म की वॉर कैबिनेट समझता हूँ, बिकॉज वी आर फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। ये जंग है इन तमाम मुश्किलात के ख़िलाफ़ जो कि पिछली हुकूमत ने इसमें बुरी तरह वो नाकाम रही। वफाक की जो चारों इकाइयाँ हैं और ख़ास तौर पर सूबा बलूचिस्तान, वहाँ पर क्या मसाइल हैं, क्या मुश्किलात हैं, उनके ऊपर बड़ी भरपूर तवज्जो देनी होगी। उन्होंने कहा कि सूबा बलूचिस्तान के क्या मसाइल हैं इन पर भरपूर तवज्जो देना होगी। दीगर सूबों के मसाइल पर भी हमें तवज्जो देना होगी। उन्होंने कहा कि जहरीले प्रोपेगेंडे का हकाइक की मदद से जवाब देना होगा। 3.5 साल में जो करप्शन अरूज पर थी उसको खत्म करना है। शफीक साहब, तमाम चैलेंजेस पे काबू पा लेंगे, लेकिन अगर इत्तेहाद के साथ चले तो? बिल्कुल, सारा इस गवर्नमेंट का जब बेस है ना सारा कोalition पे और 13-14 पार्टीज़ हैं और उसमें तो काफ़ी हुकूमत में आ गई। जो एक दो रह गई उन पर बातचीत हो रही है। आसिफ जरदारी साहब उस पर बातचीत कर रहे हैं, शुजा साहब से बात हुई और जो बलूचिस्तान के जो मैंगल ग्रुप उनसे ही बात हुई। तो लेकिन यार कैबिनेट बन गई, अब चाहे जब मजीद ऐड हुए ना हो, लेकिन ऐड हो जाए बेहतर है ताकि एक नेशनल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आएगा, सब उसमें शामिल होंगे। अब जो चैलेंजेस सबसे बड़ा, हम बार बार इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, इकॉनमी सबसे बड़ा चैलेंज। इसके लिए मुफ्ती इस्माइल साहब आप गए हैं अपना IMF, तो उम्मीद करते हैं कोई बेहतर वहाँ से खबर लेके आएंगे, लेकिन हम पे कर्जा ही बढ़ेगा। अब देखें ना, पिछले हुकूमत ने वो कहते हैं कि जो पेट्रोल की प्राइस जो कीमतें कम की थी वो जून तक फ्रीज़ कर दी थी, उसमें सबसे बड़ा हमें नुकसान उसमें हो रहा है। 90 अरब कह रहे हैं कि उसमें हमें नुकसान हो रहा है, जो कि किसी भी हुकूमत के चलाने के लिए, सिविल गवर्नमेंट के लिए उस बजट से ज़्यादा है। तो अब यार जब भी कोई हुकूमत, मेरे ख्याल उन्हें आइडिया था कि हम चले जाएंगे, इसकी वजह से जैसे ये कहते हैं मुफ्ती साहब के उन्होंने बारूदी सुंगें बिछा दी हैं। फिर पॉलिटिकल फ्रंट तो इनका आलमोस्ट जैसे कहा कैबिनेट मुकम्मल हो गई है, रह गया पंजाब का, वो भी आज अपना हाई कोर्ट में है और उम्मीद है कि वो भी हल हो जाएगा। फिर सदर की मुलाकात भी हो गई है प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो लगता है कि बर्फ़ पिघलेगी। और जो क्योंकि ये चैलेंज मेरा, आपका, ये PTI या मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी जमातों का नहीं है, हमारा मुल्क के लिए चैलेंज है। इकॉनमी नहीं बेहतर होगी तो फिर हम आगे हम कैसे चलेंगे? श्रीलंका का हाल देख लें, अल्लाह ना करे कि हम वहाँ तक पहुँचें। लेकिन जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने, वो वार फुटिंग पे काम करेंगे और उसके लिए तमाम कैबिनेट को, तमाम सूबों को साथ लेके चलना होगा। और क्योंकि उसके बगैर इकानमी की रिवाइवल नहीं हो सकती। यार जितना थोड़ा टाइम इनके पास है उसके लिए ये अपना, अगर ये हम बार बार कह कि हम सख्त फैसले करेंगे, तो जितना थोड़ा टाइम है, जितना कुछ कर सकते हैं करें, वो आवाम को रिलीफ दें और इकॉनमी को खड़ा करें। डॉलर जो देखें फिर दोबारा उसकी जो है सर उठा रहा है। फिर आपकी स्टॉक मार्केट, अरे जो IMF गए हैं अपना मुफ्ती साहब, तो उसमें यह है कि उसमें कि जब जाएंगे आप देखें आज मार्केट ऊपर आएगी, क्योंकि ये साइंस होते हैं किसी भी इकॉनमी के लिए, किसी भी मार्केट के लिए। कोई ऐसी डील होती है या बन जाता है तो उम्मीद करते हैं कि वो भी बेहतर होगा। फिर बिलावल साहब का बतौर वज़ीर ख़ारजा का, वो भी एक बड़ी आपकी इकॉनमी में फ़र्क पड़ेगा, आपकी मार्केट में फ़र्क पड़ेगा और आपके जो वज़ारत ख़ारजा का महाज, ख़ारजा अमूर का महाज है, वो भी ज़ाहिर है वो बेनज़ीर के बेटे और भुट्टो के नवासे हैं और उनका अपना वो डिलीवर करेंगे। देखेंगे ये भी उनका पहला एक्सपीरियंस होगा। तो वो फॉर द बेस्ट। प्राइम मिनिस्टर साहब चैलेंजेस तो बड़े उनके हैं, लेकिन टाइम कम है। उम्मीद करते हैं कि वो उन चैलेंज पे किसी हद तक काबू पा लेंगे ताकि मुल्क को और आवाम को कोई रिलीफ मिले। बिल्कुल ठीक है। बरजीत ताइज साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बरजीत साहब अस्सलाम वालेकुम। अभी जैसे शफीक बात कर रहे हैं, वक्त कम है, मसाइल ज़्यादा हैं, बहुत बड़े चैलेंज है आपके सामने। देखें जी, चैलेंजेस जो हैं वो तो इस कदर ज़्यादा हैं कि मेरी नज़र में
ان چیلنجز کو آئندہ 20 سال میں بھی کور نہیں کیا جا سکتا. ہماری حکومت نے، ہمارے جو ممبران ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو اس گمبھیر صورتحال سے نکالا جائے تاکہ لوگوں کو سوچنے کے لیے آزادانہ ماحول ملے تاکہ وہ مستقبل میں الیکشن کے لیے اپنے درست فیصلے جو ہیں وہ کر سکیں. اچھا سر، وہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اور بعض جماعتیں فوری انتخابات کا بھی کہہ رہی ہیں، تو آپ یہ جو مختلف آراء ہیں اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے اتحاد کا تعلق ہے، اتحاد جو ہے وہ تو واضح طور پہ تقریباً 7 یا 8 جماعتوں کا اتحاد ہے، اور وہ جماعتیں جو ہیں ان سب کے اپنے اپنے منشور ہیں، اپنا اپنا پروگرام ہے، اور اپنے اپنے پارٹی کے تحت وہ انتخابات لڑتے ہیں. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ گزشتہ پاکستان بننے کے بعد سے یا پہلے سے بھی جو جماعتیں اپنا وجود رکھتی ہیں، یہ ہمارا کلچر ہے ہماری جماعتوں کا. تو یہ اپنی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا یہ ہر جماعت کا حق ہے. اچھا سر، کل احسان اقبال صاحب نے ایک بہت اچھی بات کی اور ان کا کہ ملکی مسائل کے حوالے سے تمام اسٹیک ہولڈرز کی کانفرنس بلائی جائے گی، تو ایک اچھی بات ہے. اس میں اگر مخالفین کو بھی بلا لیا جائے اور سب مل بیٹھ کے ایک دفعہ اس کا جائزہ لیں تو اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. ہم نے تو بے شمار مرتبہ انوائٹ کیا ہے، سب جماعتوں کو انوائٹ کیا ہے، کب نے انوائٹ نہیں کیا. ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ اگر ملک کو اپنے مسائل سے نکالنا ہے تو تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر ہو کر سوچنا بھی ہوگا اور ان تمام مسائل کا حل بھی نکالنا ہوگا، اور اپنے ذاتی اختلافات جو ہیں ان سے بھول کر ہمیں ملکی اعتماد، ملکی مفادات کو سامنے رکھ کر ہمیں 22 کروڑ عوام کے فائدے اور نقصان کے لیے سوچنا چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی ذاتی اختلافات جو ہیں وہ بلائیں اور ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے پوری کوشش کریں تاکہ اس ملک کو گمبھیر مسائل سے نکالا جا سکے. بہت شکریہ برجیت طاہر صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے. سلمان صاحب، ایک اچھا جسے کہنا چاہیے آئیڈیا ہے کہ ایک دفعہ سب بیٹھیں تو صحیح اور سیاسی اختلافات ایک سائڈ پہ رکھ کے یہ دیکھیں کہ یہ ملک جو ہے یہ سب کا ہے اور یہ ہے تو سب ہیں، اور اس ملک کی بقا اسی میں ہے کہ سب مل کے ایک دفعہ اس ملک کو اس معاشی گرداب سے تو باہر نکالیں نا. دیکھیں اسحاق صاحب، بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک غیر معمولی صورتحال سے دوچار ہے، خاص طور پہ معیشت کی صورتحال کے حوالے سے، اور جو انڈیکیٹر ہیں وہ کافی خطرناک بھی ہیں، کافی مشکل صورتحال کا تقاضا کرتے ہیں. اب اس سے نکلنے کا وے آؤٹ کسی ایک کے پاس تو نہیں ہے، اور نہ یہ کسی پولیٹیکل آئسولیشن میں حل ہوں گے. اس کا واحد حل یہی ہے کہ ہمیں سب کو آپس میں بیٹھ کر ایک اتفاق رائے تیار کرنا ہوگا اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کے حوالے سے بھی اور معیشت کے حوالے سے، اور اس کو پھر بنیاد بنا کے آپ اگلا روڈ میپ 5 سال کا 10 سال کا بنائیں تاکہ کوئی بھی حکومت آئے تو اس کو فالو کرے. ہمارے ہاں یہ جو پرابلم ہے نا کہ حکومت آنے کا اور حکومت جانے کے درمیان جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر ایک آتا ہے تو ایک نئی پالیسی کے ساتھ آتا ہے، پھر وہ دوبارہ الف سے شروع کر دیتا ہے. جو کام پچھلی حکومت نے کیے ہوتے ہیں ہم اس کو ڈساؤن کر دیتے ہیں. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایک چارٹ آف اکانومی کی جس کی بات شہباز شریف صاحب نے بہت پہلے کی تھی، اس کو بنیاد بنایا جائے اور سب اسٹیک ہولڈروں کو لایا جائے، اور اس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ ہی نہیں بلکہ باہر بیٹھے ہوئے جو بے شمار سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، انٹلیکچولی ہیں، اکانومسٹ ہیں بہت سارے، ان کو بلایا جائے اور ایک متبادل پالیسی کا خاکہ جو ہے نا وہ سامنے رکھا جائے تاکہ ہم اس کے ذریعے پھر وے آؤٹ نکال سکیں. پھر اس میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ پروونشل گورنمنٹ کا کیا رول ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا کیا رول ہے، کون کیا رول پلے کرے گا، IMF کے کیا مسائل ہیں، اس کی شرائح کو کیسے پورا کرنا ہے. یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ہمیں ایک بڑی ٹھوس بنیادوں پر پلاننگ کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم ڈے بائی ڈے ایشوز میں اتنے الجھ کے رہ گئے ہیں، ہماری سیاست بھی، ہماری جمہوریت بھی، ہمارے ٹاک شو بھی، کہ ہمیں وہ ڈے بائی ڈے ایشوز جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنٹ لگتے ہیں. جو لانگ ٹرم ایشوز ہیں، جو مڈ ٹرم ایشوز ہیں، ان کے اوپر ٹھوس بنیادوں پر پلاننگ ہونی چاہیے، وہ ہماری پرائورٹی کا حصہ نہیں رہتے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سارا سے فیس کرنا پڑتا ہے. دیکھیں نا، آج کی اپوزیشن جو ہے، آج کی جو حکومت ہے، کل اپوزیشن تھی، ان کو پتہ تھا کہ کیا چیلنجز آ رہے ہیں،
اور اس سے پہلے بھی آتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے پاس وہ ہوم ورک اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اب شہباز شریف صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر پورا ہوم ورک کر آئیں گے، زیادہ لوگوں کو ریلیف دیں گے، کر سکیں گے، کیسے کریں گے. مفتیٰ صاحب گئے ہیں اس وقت واشنگٹن، وہ دیکھیں گے کیا آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات طے ہوتے ہیں اس میں کیا پیش رفت کرتے ہیں. لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ لوگوں کو تو ریلیف چاہیے، لوگوں کو یہ میٹنگ کی ارداد وغیرہ یہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے. ہمیں تو ایک عام آدمی کے تناظر میں زیادہ ریلیف چاہیے، وہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، کب ملتا ہے، کیسے ملتا ہے، کس تعداد میں ملتا ہے، یہ وہ مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ سوال ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. جو بات کل شہباز شریف صاحب نے کہی کہ چیلنجز جو ہیں وہ بڑے ہیں ان پہ لیکن قابو پا لیں گے، ضرورت اس بات کی ہے کہ سب مل کے ایک دفعہ ایفرٹ کریں. اور ایفرٹ ہو تو کوئی اتنا کوئی ناممکنات میں سے تو بات نہیں ہے کہ ہم اگر داب سے نہ نکل سکیں مسائل کی. دیکھیے کہ چیلنجز یقیناً جو ہیں وہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور پاکستان میں اس وقت ہر شعبے کے اندر جو ہیں وہ چیلنجز درپیش ہیں، وہ نظر آ رہے ہیں. لیکن سب سے بڑا جو چیلنج ہے رانا صاحب جو اس ملک کو درپیش ہے اس وقت، جس کو حل کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں، وہ اکانومی کا. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر اس کی بنیاد پر جو ہے پھر عوام کو ریلیف دینے کا جو ہے وہ بھی چیلنج ہے. اور اس کا تو انہوں نے آغاز جو ہے وہ کل سے کر دیا ہے کہ جس طرح سستا آٹا جو ہے وہ پنجاب کے اندر فراہم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں. اسی طرح جو چینی ہے اس کی پرائس بھی غالباً جو ہے 85 روپے سے 70 روپے تک جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اور سستا گھی جو ہے وہ بھی فراہم کرنے کی کوشش کر. اس کے ساتھ ساتھ شیخ صاحب جو اس وقت بروزگاری ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور پچھلی حکومت کے دور میں 1 کروڑ تک جو افراد ہیں وہ ان کا جو ہے وہ سطح بروزگاری کی اب وہ وہاں تک پہنچ گئی. پھر گورننس جو ہے اب وہ بہت بڑا جو ہے ایشو ہے. پھر ہمیں اندرونی اور بیرونی محاذ پر جو ہیں وہ بڑے چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور اس میں جو ہے جو معاشی چیلنجز ہیں، جو معاشی دباؤ ہے اس وقت پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر پر، جس وجہ سے آپ کا جو ڈالر ہے اس کا جو ریٹ جو ہے وہ روپے کے مقابلے میں بڑھ رہا ہے، اس کے لیے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. اور اس اپریل کے آخری ہفتے میں وہ غالباً سعودی عرب کے دورے پر بھی وہ جا رہے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ کچھ مالیاتی معاملات جو ہیں وہ بہتری کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں. اسی طرح چائنا کے ساتھ اور قطر کے ساتھ بھی جو ہے وہ وہاں سے بھی جو ہے وہ مؤخر ادائیگیوں پر جو LNG ہے اس کی خریداری پر بھی بات چیت چل رہی ہے. تو اس طرح جس طرح مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ بھی اپنی ٹیم کے ساتھ واشنگٹن روانہ ہو گئے ہیں، IMF کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو آگے بڑھیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ چیلنجز پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنی ٹیم کے ساتھ قابو پانے میں کسی حد تک کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں نواب یوسف تالپور صاحب، بڑے سیزنل پولیٹیشین ہیں. ہم نے ان سے رابطہ کیا ہے، لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نواب صاحب السلام علیکم. بات ہو رہی ہے ریلیف پیکیج کی اور وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہنے کی کہ ہم قابو پا لیں گے. تو جو پیکیج آیا ہے پنجاب کے لیے ابھی جس پہ ہم بات بھی کر رہے ہیں، اور سندھ اس کو کب سندھ میں اس کو متعارف کرا رہے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی بالکل سندھ میں بھی جلد کوئی پیکیج آئے گا، اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے پچھلے 3.5-4 سال کی حکومت گزری ہے اس میں جو مہنگائی ہوئی ہے، جو انفلیشن بڑھی ہے، اور جس طریقے سے حکومتی مطلب غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پوری اکنامکس جو ہے وہ درم برم ہو گئی ہے. تو اب سوائے اس کے کہ کچھ گورنمنٹس جو ہیں پروونشل وہ اپنے لوگوں کو ریلیف دیں، تو اس کے علاوہ ان کی چارہ نہیں ہے. نواب صاحب ذرا ایک ہٹ کے سوال میں آپ سے کر رہا ہوں. سندھ میں جو دادو میں آتش زدگی کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا، اس سے دل بھی اداس ہے ہمارا. تو کیا وہاں کی صورتحال ہے، ذرا تھوڑا سا بتا دیجئے. میں نے کہا ذرا ہٹ کے یہ بات آپ سے پوچھ لوں. نہیں، یہ جو کل ہوا ہے ثانیہ، اس پہ مطلب ہے کہ آپ دیکھیں گے کل یہ انسیڈنٹ ہوا، آج ہمارا چیف منسٹر وہاں پہنچ گیا ہے، ان کو ریلیف بھی دے گا اور ان کی ہر قسم کی مدد کرے گا. اچھا سر، اتحاد کے 2 بڑے جو جز ہیں پیپلز پارٹی اور JUI، ان میں
کچھ اخبارات میں کچھ اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں کہ شاید کہیں آپ کو ہم آہنگی میں کمی ہے، کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ اول تو اتحادی جو اتحاد ہے اس میں یونٹی ہے اور اتحاد یکدر رہے گا. نیچرلی اب اس میں جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں اور جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اپنے اپنے منشور ہیں اور اپنے اپنے پروگرام ہیں. وہ اپنی اپنی لیول پہ ود ان دا فریم ورک آف دیٹ اتحاد کوشش کریں گے کہ ان کو میکسیمم ملے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی کچھ ایسی خواہش ہو، کیونکہ ابھی تک میری اطلاع میں نہیں آیا کہ کسی نے اس قسم کی چیز کہی ہو. بہت شکریہ نواب صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے. شفیق صاحب، کل کابینہ کے اجلاس میں وزیر خزانہ صاحب نے جو بریفنگ دی اس میں انہوں نے صورتحال کا جو نقشہ کھینچا وہ بڑا تھوڑا پریشان کن ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو پچھلی حکومت ہے وہ بارودی سرنگیں معیشت کی بچھا گئی ہے اور اس میں بچنا ممکن نہیں ہے. جو سبسڈیز وہ دے گئے ہیں وہ کنٹینیو نہیں کی جا سکتی. ایک رپورٹ دکھاتا ہوں پھر میں اس پہ بات کرتا ہوں آپ سے. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ مئی اور جون میں پیٹرول سبسڈی کا 96 ارب روپے تک کا خرچہ ہے. یہ پاکستان کی سویلین حکومت چلانے کے خرچے سے دگنا ہے جسے جاری نہیں رکھ سکتے. اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد پریس بریفنگ میں مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ عمران خان بارودی سرنگ لگا کر گئے، ڈیزل اور پیٹرول پر ٹیکس نہیں لیا. عمران خان نے شہباز شریف کی حکومت کو مشکل میں ڈالا ہے. پیٹرول سستا کرنا کوئی مہربانی نہیں ہوتی کیونکہ عوام کے ہی پیسے ہوتے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ ایک خط دکھا رہا ہوں جو پی ٹی آئی کی نااہلی اور بدعنوانی بیان کرتا ہے. خط دکھاؤں گا اور چھپا کر ساتھ نہیں لے جاؤں گا. میں بھی ایک خط دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ خط یہ پروف کرتا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی نااہل ہیں اور بدعنوانی کرتے ہیں. اس وقت 7,500 میگا واٹ پاور پلانٹس بند رکھے ہوئے ہیں. 5,500 میگا واٹ اس لیے بند ہیں کہ نہ ادھر فیول ہے، نہ ادھر کوئلہ ہے، نہ ایل این جی ہے، نہ فرنس آئل ہے. اور 2,000 میگا واٹ اس لیے بند رکھے ہوئے ہیں کہ وہاں مینٹیننس نہیں ہوئی. ہم نے قرض جب چھوڑا تھا تو قرض اس وقت 24,952.9 ارب روپے تھا. پونے 4 سالوں میں اگر آج تک گن لوں تو خان صاحب نے 20,000 ارب روپے سے زیادہ قرض لیا ہے. مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ عمران خان نے سالانہ قرض 900% بڑھا دیا. آج 1 کروڑ 35 لاکھ بچے مفلسی میں زندگی گزار رہے ہیں. ایکسپورٹ ضرور بڑھی ہے لیکن مہنگائی بھی بڑھ گئی ہے. ایکسپورٹ سے زیادہ امپورٹ بڑھ گئی ہے. SNGPL میں 200 ارب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. گیس سیکٹر کا اس سے پہلے کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں تھا. آج 1,500 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ گیس سیکٹر میں ہے. شفیق صاحب، صورتحال تو بڑی پریشان کن ہے جو کل مفتاح اسماعیل صاحب نے بریفنگ دی ہے. رانا صاحب، ہم اسلام آباد جاتے تھے تو ملتے تھے بیوروکریٹ سے، اور وہ نا اپنا نیب کے خوف سے کوئی کام کرنے کو تیار نہیں تھا. اب ایک نیٹ بورڈ یا یہ آپ کے ڈیزل آئل یا مینٹیننس کو بھی بل پہ بھی سائن کرنے کو تیار نہیں تھے کہ نیب ہمیں پکڑ لے گی. اب شاید خان عباسی صاحب بار بار کہہ چکے ہیں اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو نیب ختم کرنا ہوگا. آصف زرداری صاحب کہہ چکے ہیں کہ اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو نیب کو ختم کرنا ہوگا. اب دیکھیں یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں نیب جو ہے اپنی حدود کراس کر رہی ہے. یا تو ہے کہ وہ جس کرپٹ کو پکڑے اور جس کی تحقیقات کرے، اور لیکن اب یہ جب کھلی چھوٹ مل گئی ہے نا کہ نیب ایک قسم کا کہتے ہیں افرید بن گیا ہے اکانومی کے حوالے سے. نہ آپ کے کوئی بیوروکریٹ کام کر رہے ہیں، نہ آپ کو کوئی انویسٹ کر رہا ہے. جیسے اپنا ایک میں اپنا بتا رہے تھے منسٹر فلور پہ اسمبلی کے کہ بھئی کوئی بندہ آیا انویسٹمنٹ کرنے، تو وہ اس نے کوئی $20 ملین کی انویسٹمنٹ کی تو اس کے پیچھے پڑ گیا. وہ بڑی مشکل سے 6 ماہ جیل میں رہ کے پھر وہ گیا. اب یہ ہماری جو تمام سیاسی پارٹیوں کو سوچنا، وہ پی ٹی آئی تو خیر اس میں نہیں ہے پارلیمنٹ میں، لیکن جو کولیشن گورنمنٹ نے سوچنا ہوگا کہ نیب کا کیا کرنا ہے. اب دیکھیں احتساب بہت ضروری ہے، احتساب کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. لیکن جب احتساب آپ کا خوف بن جائے، افرید بن جائے، اور اس کے ڈر کی وجہ سے لوگ کام کرنا چھوڑ دیں، تو اس سے بری مثال کوئی نہیں ہے. پھر اپنا آپ نے بات کی بارودی سرنگوں کی، بالکل پیٹرول کی قیمتیں کم کی، اس سے کوئی بڑا اچھا لگا تھا. لیکن جب آپ اس پوری دنیا میں جو آپ پیٹرول خرید مہنگا رہے اور بیچ سستا رہے تو اکانومی کیسے چلے گی؟ تو یہ اپنا یہ میری گزارشات ہیں. اور میں پھر وہیں پہ اپنا کروں گا نقطہ کہ نیب کو کنٹرول کریں اور بیوروکریسی کو فری ہینڈ دے کہ انہوں نے کام کرنا ہے. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب جانے جاتے ہیں بیوروکریسی میں، وہ بڑے پاپولر ہیں اور ان کے فیصلے اور ان کی جو شہباز سپیڈ ہے وہ اس کے ساتھ دیتے ہیں. لیکن انہیں ایک ریلیف دینا ہوگا کہ بھائی آپ کام کریں، آپ کو کوئی نہیں کچھ کہے گا.
जब काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स का देखा ना, छोटे छोटे मसले हैं कि कोई फ्यूल की वजह से बंद है, कोई मेंटेनेंस की वजह से बंद है, तो नैब को कंट्रोल करना होगा अगर मीशत को आगे लेके जाना है तो। बिल्कुल ठीक है। एक एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं इस सूरत हाल पे। हमारे साथ खुर्रम शहजाद साहब माहिर मुआशियात हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, जो कल ब्रीफिंग दी गई उसमें तो ऐसा लगता है कि जो सब्सिडीज़ हैं वो वापस लेनी पड़ेंगी, जो ख़जाने की सूरत हाल है उसको अगर सामने रखे तो। जी बिल्कुल। देखें, नागुज़ीर इसलिए है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमतें अभी भी जो है $100 पर बैरल से ऊपर हैं, और जब लास्ट गवर्नमेंट ने जो तेल की कीमतें हैं या पेट्रोल की और डीजल की कीमतें जो सेट की थी, उस वक्त जो बाहर तेल की कीमत थी वो $95-96 पर बैरल थी, और आज जो है वो $140 से भी टच करके वापस आ चुकी है पिछले 1-1.5 महीने में। वो रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस की वजह से भी और जो है वो सप्लाई शॉर्टेज की वजह से भी। तो इसलिए अगर प्राइसेस ना बढ़ाई गई तो उसका असर जो फिस्कल डेफिसिट है या जो कौमी खजाना है, जो टैक्सेस हैं, वो उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, और उसकी वजह से फिर हमें नए कर्ज़ात लेने पड़ेंगे जो कि अवाम के लिए ही ठीक नहीं है, फ्यूचर के लिए। क्योंकि वो कहते हैं कि जो आज की सब्सिडी है वो कल की महंगाई है, तो ये बिल्कुल ठीक कहा जाता है। तो इसलिए इसको बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन ये करना चाहिए गवर्नमेंट को साथ कि जो आपकी जो जैसे BISP प्रोग्राम है या जो भी इस तरह के कवर्स हैं आपके जो गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है, उसमें जो है टारगेटेड सब्सिडी हो, यानी कि कीमत जो पेट्रोल की बढ़ाई जाए वो उसको जो है आप उनके लिए ना बढ़ाएं जो मोटरसाइकिल रखते हैं या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, उनके लिए ऐसी ना बढ़ाई जाए। ज़्यादातर जो हिस्सा है पेट्रोल का और डीजल का वो जो यूज होता है ज़्यादातर पेट्रोल का, वो बड़ी गाड़ियों में होता है। खुर्रम साहब, कल मुफ्ती साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की एक ब्रीफिंग में। उन्होंने कहा कि हमें अगर तरक्की करनी है तो IMF से जान छुड़ानी होगी, और जिन ममालिक ने IMF से रास्ता अलहदा किया वो उन्होंने एक तरक्की कर ली। तो लेकिन ये फ़िलहाल तो हमारे पास कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, ऑप्शन इस वक्त तो ये हो सकता है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे कि सऊदी अरेबिया है, UAE है, और फिर चाइना है, इन सब, कतर है, इन सब कंट्रीज के साथ अपने रवाबित को और बेहतर किया जाए। इनके पास देखें तेल है, गैस है, और जो है और बहुत सारी मादनियात हैं, तो हमारा ट्रेड भी इनके साथ अच्छा है, खासकर चाइना, सऊदी अरेबिया और UAE के साथ। तो क्यों ना हम इनसे जो है ट्रेड ज़्यादा करें। कैश डिपॉजिट्स अगर ये देते हैं हमें डॉलर्स के जो देते आए हैं वो भी दें, और उसके साथ साथ कम कीमत के लें। IMF का लोन अगर जो है हमें 2.5-3% पर मिलता है तो ये उससे कम कीमत पे हमें डॉलर्स हमारे साथ जो है शॉर्ट टर्म में रखाएं, और फिर साथ साथ हम जो तेल इनके यहाँ निकलता है वो हम सस्ता लें। बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब हमसे बात कर रहे थे। सलमान भाई, जो खुर्रम साहब ने भी अभी बात की है, शफीक साहब ने भी, और जो ओवरऑल हम जिस नतीजे पे पहुँचे हैं वो ये है कि ये सब्सिडी का बोझ इतना बढ़ रहा है कि ये इट्सेल्फ एक ऐसा जिन बन जाएगा जो हमारी बहुत सारी तरक्की खा जाएगा। तो इस पर डिसीजन तो अब बनता है कोई लेना। देखिए ना, बात यह है कि मईशत के हवाले से हमें इस वक्त आउट ऑफ द बॉक्स जाके ना कोई रेजोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और बड़े बोल्ड फैसले करने पड़ेंगे। कड़वे होंगे लेकिन बोल्ड फैसले करने होंगे। हुकूमतों की मजबूरी ये होती है कि वो ज़रा वक्ती तौर पे चीज़ों को देखने की आदी होती है, ताकि कोई उससे बड़ा बुरहान पैदा ना हो, लोगों को रिलीफ मिल जाए। ये साबका हुकूमतें भी ये करती रही हैं। अब भी इस वक्त हुकूमत के सामने बड़ा चैलेंज ये है कि हमने लोगों को रिलीफ कैसे देना है। तो लॉन्ग टर्म प्लान के मुकाबले में जो शॉर्ट टर्म है ना, उसके ऊपर ज़्यादा जोर रखा जाता है। अब शॉर्ट टर्म में मिसल पिछले पेट्रोल की कीमतें बढ़नी थी, उन्होंने कहा नहीं अभी ना बढ़ाएं, तो वो सब्सिडीज़ का हिस्सा जाएगा ना, तो आप उसको बढ़ाते जाएंगे, उसका साइज़ बढ़ता जाएगा। IMF जो है जब आपसे रिजर्वेशन शेयर करता है तो उसमें सबसे बड़ा रिजर्वेशन उसका यही होता है। अब जब जाएंगे मुफ्ती साहब तो वो यही बातें उठाएंगे कि आपने पेट्रोल की कीमतों में इतना ब्लॉक क्यों किया, या फला चीज़ों पर इतना ब्लॉक क्यों किया, फला जगह पर क्या किया। अब सवाल यह है कि इसको डील कैसे करना है। अब देखिए ना, आपको याद होगा इमरान खान की हुकूमत आई, उसने भी कह दिया कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे। सब कह रहे थे कि जनाब आप हवा में बातें ना करें, ना गुज़ीर, आपको जाना पड़ेगा। अब भी ये कह रहे हैं, ये ख्वाहिश तो हो सकती है हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में, आपको IMF से जान छुड़ानी है, लेकिन फिर उसका एक रोड मैप होना चाहिए। और वो रोड मैप जो है ना, ये 2-2 साल की 3-3 साल बाद हुकूमतें नहीं बनाएंगी। रोड मैप कोई 20 साल का आपके पास इकॉनमी का मौजूद हो,
جو بھی حکومت آئے وہ اس اکانومی کی ڈائریکشن کو بیس کر کے آگے بڑھے. تو نیکسٹ 20 ایئرز میں جا کے آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ IMF کے مقابلے میں اپنا ایک متبادل نظام لا سکیں گے, یا آپ کی ڈپینڈنسی ان پہ کم ہوگی. لیکن اگر آپ نے شارٹ ٹرم پلان بنانے ہیں تو پھر وہ IMF سے جان چھڑانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اب اس وقت جو ہے حکومت آئی ہے, اس کے اوپر بڑا پریشر ہے اکانومی کا, اس کے اوپر بڑا پریشر ہے الیکشن ایئر کا, اس کے اوپر بڑا پریشر ہے اس پولیٹیکل کرائسس کا. اگر اسمبلیوں سے استعفے آتے ہیں تو ایک سیاسی بحران بھی پیدا ہوگا. تو ایسے میں ہمیں کوئی بہت بڑا معجزہ اور کوئی بہت بڑی توقع نہیں رکھنی چاہیے. آپ کو کل ہی آپ کے پروگرام میں عائشہ غوث پاشا جو ہیں پروگرام میں تھی ہمارے, جب آپ نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے اور ہمارے پاس ابھی اس وقت ایسی حالات نہیں ہیں کہ ہم فوری طور پہ کوئی بہت ریلیف دے سکیں. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ہمیں پیٹ کاٹ کے اپنی وہ سبسڈیز کا جو سائز ہے اس کو بڑا کرنا پڑے گا, اور جتنا ہم سبسڈیز کا سائز بڑھائیں گے اتنی ہی IMF کی ریزرویشن جو ہے وہ پھر ہمارے سامنے آ جائیں گی. خالد صاحب, ماضی میں بھی ہم نے کئی دفعہ ایسے ہوا کہ ہم IMF کا قرضہ بھی ہم نے واپس کیا اور ہم اس سے باہر بھی نکلے, لیکن وہ لانگ ٹرم پالیسیز ہم چونکہ نہیں بنا پاتے, لہٰذا میں پھر اس کے پاس واپس جانا پڑ جاتا ہے. دیکھیے کہ رانا صاحب, سابق حکومت نے جس طرح مفتاح اسماعیل نے کہا کہ وہ آخری دنوں میں برودی سرنگیں جو ہیں وہ بچھا چکی ہے, وہ جو برودی سرنگیں ہیں وہ اب پھٹنا شروع ہو چکی ہیں. اور دیکھیے کہ IMF کے ساتھ جو اس وقت پاکستان کے مذاکرات شروع ہوئے ہیں, وہاں پر جو 5 شرائط جو ہیں وہ IMF کی طرف سے سامنے آئی ہیں. یہ 5 شرائط وہ ہیں جو سابق حکومت نے آخری دنوں میں جن پر یو ٹرن لیا تھا, جن کو واپس لیا تھا, جس پر IMF کے تحفظات اس وقت ہی سامنے آئے تھے. اور سب سے بڑا یہ تھا کہ پٹرول پر جو ہے وہ اس وقت ہم 21 روپے کی سبسڈی جو ہے اب وہ دے رہے ہیں, ڈیزل پر 52 روپیز کی جو ہے وہ سبسڈی دے رہے ہیں, اور اس طرح ہم نے باقی جو بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنا تھا اس کو بھی جو ہے اب وہ فریز کر دیا گیا. اور اس طرح جو ٹیکس ایمنیسٹی جو ہے وہ اسکیم جو دی گئی اس پر بھی جو ہے وہ IMF کے تحفظات جو ہیں اب وہ سامنے آ رہے ہیں. اور اس میں جو پٹرول اور ڈیزل پر جو ہے اب جو سبسڈی دی جا رہی ہے, یہ جون تک جو ہے مجموعی طور پر 240 ارب روپے کی جو ہے یہ اضافی بوجھ جو ہے یہ معیشت پر, حکومت پر یہ پڑا ہے. اس میں سے صرف جو ہے آئندہ جو 2 ماہ ہے مئی اور جون, اس میں 96 ارب روپے کا جو ہے اب وہ ادائیگی اضافی کرنا پڑے گی. اور اس طرح پچھلے ماہ اپریل کے اندر جو ہے وہ 68 بلین کا جو ہے اب وہ سارا جو ہے حکومت کو برداشت کرنا پڑا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے کہ جو اس وقت پچھلی حکومت مالیاتی سارا چھوڑ کر گئی ہے وہ ایک ریکارڈ ہے, 5600 ارب روپے کا جو ہے وہ مالیاتی بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ چھوڑ کر گئی ہے. گیس کے سیکٹر میں کبھی بھی سرکولر ڈیٹ نہیں تھا, اس حکومت نے 1500 ارب روپے کا وہاں پر بھی, سابق حکومت نے, اس حکومت نے نہیں, سابق حکومت نے 1500 ارب روپے کا وہاں پر بھی سرکولر ڈیٹ جو ہے اب وہ چھوڑ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان مسائل کے حل کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد آتے ہیں, بات کریں گے. ایک اچھی خبر یہ ہے کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اور دونوں نے مختلف قومی امور کے اوپر گفتگو کی. ویری پازیٹیو سائن, اچھی بات ہے, اور ملک کو آگے بڑھنا ہے. اور جو ہم بڑے عہدیدار ہیں انہیں جب تک وہ مل کے جیل ہو کے کام نہیں کریں گے ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں تو بات کریں گے کہ امریکہ کے حوالے سے وزیر شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ باہمی تعاون جو ہے وہ بڑھے لیکن احترام کے ساتھ. علامہ محمد اقبال
انہوں نے 1911 میں نظم شکوہ جبکہ 1912 میں جواب شکوہ تحریر کی. اسرار خودی 1915 میں منظر عام پر آئی. 1918 میں نظم رموز بے خودی لکھی. پیام مشرق 1923 جبکہ بانگ درا 1924 میں شائع ہوئی. فلسفیانہ شاعری کا مجموعہ زبور عجم 1927 میں شائع ہوا. 1934 میں علامہ اقبال نے نظم مسافر تحریر کی. بال جبریل 1935 جبکہ ضرب کلیم 1936 میں شائع ہوئی. رمضان پاکستان، رمضان پاکستان. ویلکم بیک جی. اور ہم بات کریں گے امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے کل ملاقات کی ہیں. وہ صدر مملکت سے کی ہیں، وزیر اعظم صاحب سے کی ہیں، اسپیکر صاحب سے کی ہیں. اور ملاقات میں وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ سے باہمی احترام کے اوپر ہم تعاون جو ہے وہ کریں گے اور یہ تعاون مضبوط ہونا چاہیے. امریکہ اور پاکستان میں جو تھوڑا سا کھچاؤ ہے اس کے تناظر میں یہ ملاقات کتنی اہم ہے؟ دیکھیں، دنیا ہے نا ایک گلوبل ولیج ہے. اس میں آپ کا دشمن کنٹری نہیں ہوتا. آپ کا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو اس کی پالیسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک بالکل ڈسکارڈ کر دینا فلاں ملک ہمارا دشمن ہے. ایون ہم دیکھ رہے ہیں انڈیا ہمارا بدترین دشمن ہے، لیکن اس سے بھی ہم ڈائلاگ پہ کر رہے ہیں کہ ڈائلاگ پہ آؤ، کشمیر کا مسئلہ حل کرو اور وقت تاکہ ہماری تجارت بڑھے، لوگوں کو ریلیف ملے. اب امریکہ کو یکسر نظر ڈسکارڈ کر دینا ہے کہ اس نے سازش کی ہے، کچھ کی ہے. وہ سازش کا بھی پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہا ہے کہ میں اس کو پروب کروں گا، وہ بھی سامنے آ جائے گا. تو میرا خیال ہے ہمیں نا کسی ملک سے بگاڑنا نہیں چاہیے. ایک تو ہماری اکانومی جو اتنی مضبوط نہیں ہے، بلکہ جن ممالک کی اکانومی مضبوط ہے بھی وہ بھی نا یہ باہمی تعلقات جو ہیں وہ اس پہ اور پھر ان کی ٹریڈ یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں. اور کسی ملک کو دشمن نہیں سمجھنا چاہیے، نہ سمجھنا چاہیے کہ فلاں ملک ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے. ہمیں ہر ایک کے ساتھ برابری کی سطح پہ تعلقات رکھنے چاہیے، تاکہ دیکھیں نا اگر ٹریڈ بڑھے گی، ہماری باقی معاملات بڑھیں گے، ڈپلومیٹک ہمارے تعلقات بڑھیں گے، تو اس کا فائدہ ہمارے ملک کو ہوگا، ہماری اکانومی کو ہوگا اور ہمارے لوگوں کو ریلیف ملے گا. تو میرے خیال ہے یہ ہم ذہن سے ہم نکال دیں کہ فلاں ملک ہمارا دشمن ہے، تو اس سے ہم کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے. اس طرح ہم دنیا میں رہ نہیں سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جو روزنامہ ڈاؤن کا اداریہ ہے اس میں بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ خارجہ امور پہ بڑے ممالک سے تعلقات کی جو ہے نا بحالی وہ بڑا اہم ضروری ہے. اب دیکھیں اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وزیر خارجہ کے طور پہ جو ہے نا بلاول بھٹو صاحب کا نام دیا جا رہا ہے، اور پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ ہنا ربانی کھر بھی جو ہے وہ اسٹیٹ منسٹر کے طور پہ رہیں گی. تو یہ پیپلز پارٹی کے پاس حصہ ہے وزارت خارجہ کا. اب دیکھتے ہیں بلاول صاحب آتے ہیں تو پھر والا اٹھاتے ہیں. لیکن اب دیکھیے کہ پاکستان کی اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ایک ریجنل پالیٹکس ہے، ایک انٹرنیشنل پالیٹکس ہے. پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان امریکہ کے درمیان ڈیفیسٹ ہمیں نظر آیا ہے، اور اس جو کنسپائریسی ہے اس کی وجہ سے کافی شور ہوا ہے. یورپین یونین کے ساتھ کچھ معاملات ہیں، افغانستان کا کانٹیکس ہے، خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے درمیان بیک ڈور جو چل رہی ہے ڈپلومیسی اس کی بات ہے، کشمیر کا معاملہ ہے. اچھا اب اس اور سی پیک کا کانٹیکس ہے. آج میں نے خبر پڑھی ہے وہ سی پیک اتھارٹی کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا چیلنج ہوگا کہ کس طریقے سے ہم اپنے ریجنل، انٹرنیشنل اور نیشنل کے درمیان کولیشنز کو بلڈ کریں. دیکھیے جتنا میں نے پڑھا ہے، خارجہ پالیسی کا ایک بنیادی اصول ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے انگیجمنٹ کی پالیسی، جو بھی شفیق صاحب کہہ رہے ہیں. ہم نے لوگوں کو ڈس انگیج نہیں کرنا. اور اگر ہم مثال کے طور پہ چائنا کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن شپ ٹھیک کر رہے ہیں تو ہمیں امریکہ کے ساتھ بھی اپنے تعلقات ٹھیک رکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ملک کے ساتھ تعلقات بنانے جاتے ہیں تو پچھلے والے کے ساتھ تعلقات بگاڑ لیتے ہیں. یہ پالیسی ٹھیک نہیں ہوتی. تو اس لیے انگیجمنٹ کی جب پالیسی بنائیں گے تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوگا. اور یاد رکھیے خارجہ پالیسی میں وہی ممالک کامیاب ہوتے ہیں سارانہ صاحب جن کی اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس اسٹرانگ ہو.
اب پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، چاہے وہ سیاسی بد اعتمادی ہے یا وہ اکانومی کے ایشوز ہیں، وہ بڑے سیریس نوعیت کے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر جو سیریس کام کرنا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی وہ پولرائزیشن اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم آپس میں الجھ کے رہ گئے ہیں، ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے پہ ایلیگیشنز پہ پالیٹکس بہت ہے۔ اچھا، اب اس وقت ایک اچھی چیز یہ ہے کہ جو بیشتر پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ آپ کی اس وقت کولیشن گورنمنٹ کا پارٹ ہے، شہباز شریف صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اگر وہ اس کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں اور اس میں اپوزیشن بھی کچھ اپنا حصہ ڈال دیں تو پھر آپ اپنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف جا سکتے ہیں، پھر اس میں اکانومی کے اندر جو آپ کو بڑے فیصلے کرنے ہیں وہ آپ کریں۔ لیکن ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے، حکومت کوئی بڑا فیصلہ کرنا چاہتی ہے اکانومی کا تو اپوزیشن پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، تو وہاں پولیٹکس ہو جاتی ہے، پھر حکومت کو بیک فٹ ہونا پڑتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتی ہے ہماری اپوزیشن جو ہے نا کہ جناب یہ بڑے فیصلے جو کڑوی گولیاں ہیں ہمیں اپنی لانگ ٹرم اکانومی کی خاطر یہ ڈائجسٹ کرنی پڑیں گی، اور اس کے اوپر ہم جو ہے پولیٹکس نہ کریں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جب آپ معیشت پہ پولیٹکس کرتے ہیں نا تو پھر معیشت کو اس کی پرائز پہ کرنی پڑتی ہے۔ جہاں پولیٹکس کرنی ہے وہاں ضرور کریں، لیکن بنیادی اصول جو خارجہ پالیسی کے بنیادی فریم ورکس ہیں وہاں پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے۔ افغانستان کے کانٹیکس میں، انڈیا کے کانٹیکس میں، کشمیر کے کانٹیکس میں، امریکہ کے کانٹیکس میں، چائنا کے کانٹیکس میں اگر ہم بلیم گیم میں پڑ جائیں اور ایک دوسرے پہ الزامات لگانا شروع کر دیں اور اس سے تو پھر مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی بات ہے کہ اب جو خارجہ پالیسی ہے، اور یہ دیکھیے اس میں ایک اور جو بڑا چیلنج ہوگا نا، ایک طرف پیپلز پارٹی ہے، ایک طرف پی ایم ایل این ہے، اس وزارت خارجہ ان کے پاس ہے، تو ان دو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی ایک شاندار کوارڈینیشن چاہیے کہ اگر آپ نے اس کو لیڈ کرنا ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں خارجہ پالیسی کے کانٹیکس میں بہت اچھے طریقے سے ہمیں موو کرنا پڑے گا تاکہ جو اس وقت مسائل ہمیں آئے ہیں خارجہ پالیسی میں ہم اس کو منیمائز کریں اور ایک اچھا وے آؤٹ نکالیں انگیجمنٹ کا بھی، اور اسی انگیجمنٹ کی بیسس پہ اپرچونیٹیز کو بھی ہم جنریٹ کر سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب، جو بائیڈن امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک ماضی کا بھی ریلیشن شپ ماضی میں بھی رہی، جب وہ پاکستان نے انہیں دوسرا جو بڑا اعزاز ہے وہ بھی انہیں دیا، اور پھر ماضی کے اندر بلاول صاحب جو ہیں کچھ عرصہ پہلے بھی امریکہ کا وزٹ کر کے آئے اور وہاں پہ ان کے ملاقاتیں ہوئیں، تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات میں تھوڑا سا گیپ آیا ہے، سرد مہری آئی ہے، وہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اور یہ الہان عمر جو آئی ہیں تو یہ ایک اچھا میسیج لے کے جا سکتی ہیں۔ یہ الہان عمر جو رکن ہے کانگریس کی، امریکی کانگریس کی، ان کی اور امریکی حکام کی جو ملاقات ہوئی ہے جو ہے پاکستانی حکام کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ایک بڑی اہم ملاقات جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بھی ان کی ہوئی ہے، اور اس پر بھی بڑے سوالات رانا صاحب اٹھ رہے ہیں، اور ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے 3 سوالات جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ہیں وہ اٹھائے ہیں، اور عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ وہ اس کا جواب دیں کہ آپ کی امریکی حکام سے ملاقات ہوئی ہے، کیا یہ سازش ہے یا بیرونی مداخلت ہے؟ اور اس طرح جس طرح آپ کہتے تھے کہ امریکیوں کے ساتھ اپوزیشن کی جو ہے وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ سازش ہیں، اور آپ کی جو الہان عمر کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے، کیا اس میں آپ نے جو ہے ایبسولوٹلی ناٹ کی بجائے آپ کس طرح ایبسولوٹلی یس کہہ رہے تھے؟ تو اس طرح مجھے لگتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ جو جلسوں میں عمران خان صاحب جو خطاب کر رہے ہیں اس میں تھوڑا یہ جو سازشی ان کا بیانیہ یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا پیچھے ہٹتا ہوا ایک منٹ رہ گیا، لگ رہا ہے۔ شاہد امین صاحب سابق سفارتکار ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ہم بات کر رہے تھے سر کہ ابھی دورہ کیا ہے الہان عمر صاحبہ نے، امریکی رکن کانگریس ہیں، وہ ملی ہیں مختلف عہدیداروں سے پاکستان کے، تو ان کی جو یہ آمد ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ایک لحاظ سے اچھی بات ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں ایک قسم کی کشیدگی آئی ہے، یا کم از کم تلخی پیدا ہوئی ہے، اس کو اگر دور کیا جا سکتا ہے تو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ الہان جو ہیں ان کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے۔ میرے خیال میں ہم اس دورے کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دے رہے ہیں۔ امریکن کانگریس میں بہت بڑی تعداد میں اس کے ممبر ہیں،
तो उनमें से 2-4 अगर पाकिस्तान आते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि अमेरिकी हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारा अच्छा सर, मैं आपकी कथा कलामी की काम माफ़ी है चाहता हूँ, और कथा कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि उनकी कोई वो नहीं, लेकिन एक ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक तो ज़रा सदमेरी सी देखने में आ रही है, और ऐसे मौके पे अगर ये भी आती हैं और आके मुलाकातें करती हैं तो एक बर्फ़ जो है वो पिघलती तो है ना किसी तरह भी। हाँ, यकीनन एक लिहाज से उनकी एक अमेरिका की सियासत में इन्होंने अपना एक नाम बनाया है। एक मुसलमान खातून है, हिजाब में भी रहती हैं, और इन्होंने मेरे ख्याल में मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पे पूरी जद्दोजहद की है जो बड़े काबिल तहसीन है। तो बहरहाल देखिए, ये बात सही है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात में अगर कुछ बेहतरी होती है तो ये दोनों मुल्कों के मफाद में है, क्योंकि एक पाकिस्तान अमेरिका की एक लंबी तारीख है दोस्ती की, और उसको हम एक तरफ बिल्कुल ख़त्म नहीं करके रह सकते। सही है कि बाद बीच में अख्तिलाफात भी आते हैं, लेकिन उसको बातचीत के ज़रिए उसको दूर करना जो है वो ज़्यादा मुनासिब है, बजाय इसके कि कोई बुनियादी दरार आए। आपको अंदाज़ा ही है कि अभी तक अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान के साथ रब्ता नहीं किया है। पहले इमरान खान वज़ीर आज़म थे, अब शहबाज शरीफ हैं। तो अभी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन खातून का अपने वफ्द के साथ पाकिस्तान आना जो है एक अच्छी एक आसार है हालात की बेहतर। सर थैंक यू सर, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, एक छोटा सा कमेंट आपको चाहिए। खुर्शीद नदीम साहब का कालम सियासी जमात और सियासी फ़िरका बड़ा जिसे कहते हैं ना फ़िलासफ़िकल और बड़े डूब के पढ़ने वाला है, और ये सलमान का ही कमाल है कि इसने इतनी जल्दी उसे डूब के पढ़ लिया। मैं तो समझ रहा था कि इन्हें निकालना पड़ेगा उस कालम में से। देखिए, उन्होंने बड़ा खूबसूरत उसका टाइटल दिया है, सियासी जमात और सियासी फ़िरका। यानी वही हम प्रोग्राम पहले बातें करते रहे कि सियासत में जो अब मुखालफत की बजाय दुश्मनी की तरफ बढ़ गई है, और बस इन्होंने बिल्कुल सही इसकी अक्कासी की कि अब फ़िरका बन गया ना। अब वो अपने लीडर पे इतना एतमाद करते हैं कि अल्लाह माफ़ करे कि वो एतमाद करते हैं कि वो उन्होंने उसको क्या बुत बना लिया, देवता बना लिया। ये नहीं होना चाहिए। हर बंदे में कमी खामियाँ होती हैं, और सियासी लीडरों को सियासी लीडर की तरह लेना चाहिए, इस पर उन पर ईमान नहीं लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, और मैं शफीक अवान की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ कि प्लस माइनस सब में होते हैं। सियासत को इस सतह पे नहीं लेके जाना चाहिए कि जिस बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे को आजकल ब्लॉक कर रहे हैं, अनफ्रेंड कर रहे हैं, इस सतह पे नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को तो दूसरों को तो ये कहते हैं, ऊपर के सियासतदानों को, कि ये लड़ें ना, आपस में मिलकर बात करें, आपस में मिलजुल कर बैठें, और ख़ुद हमारे टॉलरेंस का अंदाज़ा, सोसाइटी की टॉलरेंस का अंदाज़ा लगा लें कि हम ज़रा सी उस पर होती है। तो आजकल सोशल मीडिया पर बाकायदा ग्रुप बन गए हैं, एक दूसरे को अनफ्रेंड करते हैं, ब्लॉक करते हैं, अपने अपने ग्रुपों में जाते हैं। ऐसे ना करें, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह और खूबसूरती की तरह चलने दें। सियासी मामला तो इसी तरह चलते रहते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।